نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قصص الانبیاء حضرت ہود علیہ السلام۔ اسی طرح سورہ مومنون میں حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کے بعد فرمایا، پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور جماعت پیدا کی، اور صحیح اقوال کے مطابق یہ جماعت حضرت ہود علیہ السلام کی ہی تھی، جبکہ دوسرے مفسرین حضرات کے خیال کے مطابق یہ قوم سمود تھی۔ اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ اس مذکورہ سورہ مومنون کی آیت کے کچھ بعد فرمان ہیں، پھر ان کو ایک چیخ نے آ پکڑا، پھر اس چیخ نے ان کو کوڑا بنا ڈالا، اور چیخ سے قوم سمود ہلاک ہوئی ہے، جو حضرت صالح کی قوم تھی، اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم میں آگ تو تیز ہواؤں سے ہلاک ہوئی ہے، جیسے قرآن میں بھی ہے۔ بہرحال عاد تو ان کو تیز آندھی سے ہلاک کر دیا گیا ہے۔ تو یہ تھی ان حضرات کی دلیل جو فرماتے ہیں کہ طوفان نوح کے بعد ہر قوم سمود صفحہ ہستی پر آباد ہوئی ہے۔ اس کا جواب دے کے یاد رکھنا چاہیے کہ قوم عاد پر ہماؤں کے عذاب کے ساتھ چیخ کا عذاب بھی مسلط اور جمع ہوا ہو، تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، جیسے کہ اہل مدین اصحاب الایکہ پر عذابوں کی کئی انواع جمع ہو گئی تھی، لہٰذا عاد کے سمود سے پہلے ہونے میں کوئی اختلاف نہیں۔ تو یہ قوم عاد سرکش متکبر کافروں کی قوم تھی، جو بتوں کی پرستش میں ہر ڈرمی اور حد سے گزرے ہوئے تھے۔ پھر اللہ نے ان کی طرف انہی میں سے ایک آدمی کو بھیجا جس نے ان کو اللہ کی طرف بلایا اور ان کو توحید و اخلاص الٹی کی دعوت دی، لیکن قوم عاد نے ان کی مخالفت کی، جھٹلایا اور عیب لگائے، تو پھر اللہ نے بھی جو زبردست ہے، قدرت والا ہے، زبردست پکڑ دی، جب حضرت ہود نے ان کو اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے بلایا، اور اس پر ایک دین و دنیا کی بھلائی کی باتیں فرمائیں، اور نافرمانی پر دین و دنیا کے آخرت کے عذاب سے ڈرایا، تو ان کی قوم نے کہا، قرآن میں ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے کافر لوگوں کی جماعت سے کہا، بے شک ہم تو تجھ کو بے وقوفی میں مبتلا دیکھ رہے ہیں، یعنی ہم جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور انہی سے رزق اور مدد کی امید کی جاتی ہے، آپ ان کو چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں، تو یہ آپ کی سراسر بے وقوفی ہے، اور ہمارا خیال ہے کہ آپ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں کہ اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو حضرت ہود نے جواب دیا، فرمایا، اے قوم، میرے ساتھ کوئی بے وقوفی نہیں ہے، اور لیکن میں جہانوں کے پروردگار کی طرف سے رسول ہوں۔ القرآن، یعنی بات ایسی نہیں ہے جیسے تم خیال کر رہے ہو اور یقین کیے بیٹھے ہو، بلکہ میں تو تم کو اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچاتا ہوں، اور میں تمہارے لیے خیر خواہ اور امانت دار ہوں، اور پہنچاتا بھی صرف ایسا نہیں تھا کہ ہمیں ذمہ داری پوری کر دی جائے، بلکہ فصیح بلیغ اور مختصر عمدہ چاپ کلام کے ساتھ ان کو سمجھایا اور ایسی باتوں کی طرف بلایا جن میں کوئی اختلاف اور التباس اضطراب نہیں تھا، اور ان کو سیدھی راہ پر چلنے پر اکسایا، اور خوب اپنی قوم پر شفقت و نرمی نچھاور کی، اور سب باتوں کے باوجود کسی اجر و انعام کے طلبگار نہ ہوئے، بلکہ محض خالص رضا الہی اور اپنی قوم کی بھلائی کو پیش نظر رکھا، اور اجرت و معاوضہ کی امید صرف اللہ سے رکھی، اسی لیے کہ دنیا کی تمام بھلائی اللہ ہی کی ہاتھوں میں ہے، اور سب میں اس کی مرضی چلتی ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ہود نے اپنی قوم کو یوں خطاب کیا، اے قوم، میں تم سے اس پر کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر تو اسی میں ہے جس نے مجھے پیدا کیا، تم سمجھ نہیں رکھتے؟ القرآن، یعنی کہ تمہیں عقل نہیں ہے کہ تم صحیح غلط کو تمیز کر سکو اور سمجھ سکو کہ میں تم کو اس واضح حق کی طرف بلا رہا ہوں، جس کی گواہی تمہاری فطرت و طبیعت بھی دے رہی ہے، جس پر تم کو پیدا کیا گیا ہے، اور وہ فطرت و طبیعت وہی دین ہے جس پر حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا، اور پھر اس کی مخالفت کرنے والی ساری مخلوق تو محو برباد ہو گئی۔ لہٰذا خبردار، میں بھی تم کو اس کی طرف بلا رہا ہوں، اور اس پر تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، بلکہ اس کی امید میں صرف اللہ سے رکھتا ہوں جو نفع نقصان کا مالک ہے۔ ایک دوسرے نبی کی اس بات سے کی تائید ایک مومن کی ہے، اور کہا، اے قوم، جو شخص تم میں سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، اس کی اتباع کر لو، اور اتباع کرنے والے لوگ ہی ہدایت پانے والے ہیں، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور اسی کی طرف تم سب بھی لوٹ کر جاؤ گے۔ تو حضرت ہود کی قوم نے ان کو جواب دیا، اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں لایا، اور ہم تیری بات پر اپنے مبوطوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں،
ہم تو بس یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس معبودوں نے تیرے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیا ہے۔ القرآن۔ یہی تو ہمارے لیے کوئی خلاف عادت، عجیب اور انہونی چیز نہیں لایا جو اب کی سچائی کی گواہی بن سکے، لہٰذا ہم ایسے آدمی نہیں ہیں کہ محض تیری بات پر اپنے معبودوں کو چھوڑ کر بیٹھے، اور جبکہ تو نے اپنی بات پر کوئی دلیل بھی قائم نہیں کی اور کسی برہان سے بھی اس کو مضبوط نہیں کیا، بس ہم تو تجھ کو تیرے خیال میں مجنون سمجھتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی ہمیں یہ لگتی ہے کہ ہمارے پاس معبود تجھ پر غصہ ہیں، جس سے تیری عقل اڑ گئی اور جنون تجھ کو لاحق ہو گیا ہے۔ تو پھر حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم کو بھی گواہ ہو جاؤ کہ میں تمہارے ان معبودوں سے بری ہوں جن کو تم نے اللہ کے سوا شرک بنا رکھا ہے۔ پھر تم سب میرے خلاف ہر طرح کی مکر کر لو، پھر مجھے مہلت نہ دو۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کے لیے حد بندی فرمائی اور اس کے معبودان باطلہ سے برات ظاہر کی اور ان کی قباحت شناخت بیان کی اور واضح کر دیا کہ وہ کسی نفع نقصان کے مالک نہیں، وہ صرف پتھر ہے، جو پتھر کا حکم وہ ان کا حکم، جو پتھروں سے کام ہوتا ہے وہ ان سے ہو سکتا ہے، تو بس اگر تمہارے خیال کے مطابق وہ مدد کر سکتے ہیں، نفع پہنچا سکتے ہیں، نقصان سے بچا سکتے ہیں، تو میں ان سے بری ہوں، ان پر لعنت کرتا ہوں، لہذا تم سب اپنے معبودوں کے ساتھ مل کر بھی میرے خلاف جو مکر و فریب کر سکتے ہو کر لو، اور مجھے سنبھلنے کا موقع بھی مت فراہم کرو، تو جس کو بھی اپنے ساتھ میرے خلاف شامل کر سکتے ہو اور اس کی مدد حاصل کر سکتے ہو کر لو، وہ مجھے ایک گھڑی مہلت نہ دو، بلکہ پلک جھپکنے کا موقع نہ دو۔ مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں اور تمہاری طاقت کے بارے میں بھی کوئی فکر نہیں ہے، اور نہ میں تمہاری طرف دیکھتا ہوں، بلکہ میں نے تو اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے، اور نہیں ہے کوئی جاندار چیز مگر اس کی پریشانی کو وہ پکڑے ہوئے ہے۔ بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے، یعنی میں اللہ ہی پر بھروسہ کیے ہوئے ہوں، اور اس کی حمایت و تعمیر مجھے حاصل ہے کہ اس کی ذات پر اعتماد ہے، جس کی طرف جو بھی آس لگائے اور متوجہ ہو وہ ضائع نہیں ہوتا، لہٰذا مجھے اس خالق کے سوا کسی مخلوق کی پرواہ نہیں ہے، تو میں اس کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کرتا اور اس کے سوا کسی کے آگے جبھی ناز نہیں جھکاتا، بلکہ صرف اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ اور حضرت ہود علیہ السلام کا یہ چیلنج دینا اور دوسروں کو عاجز کر دیتا ہے، ان کی دلیل و معجزہ تھا کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور وہ خود جہاد اور گمراہی کی وجہ سے غیر اللہ کی پرستش و پوجا بات میں منہمک ہے، اور پھر وہ قوم حضرت ہود کا کچھ نہ بگاڑ سکی بلکہ بال تک بیکا نہ کر سکی، تو نہیں حضرت ہود کے سچا ہونے کی دلیل و برہان تھی، اور قوم کے خیال و مذہب پر بطلان پر دلیل تھی، اور بینہ میں دلیل حضرت نوح علیہ السلام نے بھی ان سے پہلے اپنی قوم کے روبرو پیش کی تھی۔ فرمایا، اے قوم، اگر تم کو میرا رہنا اور خدا کی آیتوں سے نصیحت کرنا ناگوار ہو تو میں خدا پر بھروسہ کرتا ہوں، اور تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر ایک کام جو میرے خلاف کرنا چاہو مقرر کر لو، اور وہ تمہاری ساری جماعت سے پوشیدہ نہ رہے، یعنی سب میرے خلاف متحد ہو جاؤ، اور پھر وہ کام میرے بارے میں کر گزرو اور مجھے کچھ مہلت نہ دو۔ القرآن۔ اسی طرح اللہ کے دوست حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بھی اپنی قوم کے سامنے بانگ دہل فرما دیا، اور مجھے ان سے کوئی خوف نہیں جو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، مگر وہی ہوگا جو کچھ بھی میرا رب چاہے گا، پھر پروردگار کا علم ہر چیز کو محیط کرتا ہے، تو کیا پس تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ اور میں کیسے خوف کر سکتا ہوں ان سے جن کو تم نے شریک ٹھہرایا ہے، اور تم بھی نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا جس کی اس نے کوئی دلیل بھی نازل نہیں فرمائی۔ اب دونوں فریقوں میں سے کون سا عمل اور جمعیت خاطر کا مستحق ہے؟ اگر سمجھ رکھتے ہو تو بتاؤ۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ظلم سے ملایا نہیں، کیا ان کے لیے امن جمعیت کی خاطر ہے، اور وہی ہدایت پانے والی ہیں، اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم پر عطا کی، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں، بے شک تیرا پروردگار حکمت والا ہے اور علم والا ہے۔ القرآن۔ Thank you for watching. At Reflection.